اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ رسول بشارتیں دینے والے اور ڈرانے والے۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ یہ کہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت رسولوں کے بعد۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہیں اللہ تعالیٰ بہت غالب، بہت حکمت والے۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء کرام رسولوں کا ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر ویسے ہی وحی کی ہے جس طرح ہم نے فلاں فلاں انبیاء و رسول علیہم السلام اجمعین پر وحی کی تھی۔ بہت سے رسولوں کا قصہ بیان ہو گیا قرآن کریم میں، کل تھوڑی بہت وضاحت میں نے کی تھی۔ 25 انبیاء کا ذکر و رسول کا ذکر قرآن میں موجود ہے نام کے ساتھ۔ کچھ ایسی شخصیات بھی ہیں جن کے رسول ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے، ان کا بھی نام موجود ہے قرآن کریم میں، 25 کے علاوہ ہیں۔ اور بہت سے انبیاء و رسول ایسے ہیں جن کا قصہ بیان ہی نہیں ہوا۔ وہ کتنے ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے، وہ کتنے ہیں، ان کے بارے میں کوئی صحیح اور صریح کوئی آیت یا حدیث مبارکہ موجود نہیں ہے، تو اللہ کو پتہ ہے وہ کتنے ہیں۔ ہمارا اجمالی طور پر تمام انبیاء و رسول، چاہے ہمیں ان کا پتہ ہے چاہے ان کا ہمیں نہیں پتہ، ان پر ایمان ہے اور ان کی کتابوں پر بھی ایمان ہے۔ اجمالاً اللہ نے بہت سارے انبیاء و رسول پر کتابیں اتاری۔ جن جن انبیاء و رسول کے بارے میں اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے قرآن کریم میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں احادیث مبارکہ میں، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے تفصیلی۔ جو تفصیل اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ اتنا ہمارا ایمان ہے۔ جو اللہ و رسول نے تفصیل بیان نہیں کی وہاں ہمارا اجمالاً ایمان ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اجمالاً کتابوں کا ذکر کیا کہ ہم نے بہت سارے رسول بھیجے اور ہم نے ان پر کتاب اتاری، تو وہاں ہمارا اجمالاً ایمان ہے ان کتابوں پر۔ اور جن کتابوں کی اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی ہے اور کہ فلاں کتابیں ہم نے اتاری تھیں، ان کا یہ نام تھا، وہ فلاں رسولوں پر اتری تھیں، تو اس تفصیل پر جو اللہ و رسول نے بیان کی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو جس طرح پیچھے انبیاء و رسول تھے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر یہ سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے سیدنا نوح علیہ السلام سے، اور یہ سلسلہ حضرت ابراہیم اور پھر آگے بڑھتا رہا حضرت عیسیٰ تک، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے قسم کے رسول نہیں ہیں، کوئی نئی چیز نہیں تھے۔ سورہ احقاف میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، آپ فرما دیجیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی رسولوں میں کوئی نیا قسم کا کوئی نبی نہیں ہوں، کوئی میں بدعت نئی چیز کو کہتے ہیں، کوئی میں رسولوں میں کوئی نئی چیز نہیں ہوں۔ پیچھے انبیاء و رسول چلے آ رہے ہیں، کسی کو اللہ نے زیادہ فضیلت دی ہے دوسرے پر، کسی کو اللہ نے زیادہ روشن نشانیاں دی ہیں، کسی کو اللہ نے کسی کے بہت سے درجات اللہ رب العالمین نے بلند فرمائے ہیں، تو ان رسولوں کی طرح، ان انبیاء کی طرح میں بھی نبی و رسول ہوں۔ تو یہی بات پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ بدعت کا میں نے یہاں پہ نیا سمجھا ہے، بدعت کا مطلب نیا ہی ہوتا ہے۔ نیا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، میں کوئی رسولوں میں نیا نہیں ہوں، یعنی وہ جو پرانا ایک تسلسل چلا آ رہا ہے نبی و رسولوں کا، میں وہی ہوں۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں رسولا مبشرین و منذرین، یہ جو رسول پرانے انبیاء و رسول آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ پر مہر لگ گئی، آپ پر خاتمہ ہو گیا انبیاء و رسول کا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تو پرانے انبیاء و رسول ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جن پر اس آخری اینٹ مکمل ہو گئی نبوت اور رسالت کی،
تو یہ سب کے سب رسول بشارتیں دینے والے تھے اور ڈرانے والے تھے۔ نیک لوگوں کو، اللہ و رسول پر ایمان والوں کو، بات مان لینے والوں کو بشارتیں دیتے تھے۔ دنیا میں بھی آپ پر اللہ کی نعمتیں، آسمان و زمین کی برکتیں، دنیا میں بھی فتوحات اور وعدے غنیمتوں کے اور حیات طیبہ کے اور پرسکون زندگی کے اور تسکین قلب کے، اور آخرت تو پھر والآخرۃ خیر و ابقیٰ، وہ تو ہر لحاظ سے زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو یہ بشارتیں دینے والے نیک لوگوں کو، ومنذرین اور ڈرانے والے۔ دنیا میں اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ جو اللہ کی بات نہیں مانتے تھے انہیں ڈرانے والے، دنیا میں بھی تم پر عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی۔ آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے پھر۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہیٰ وامر۔ جی، عذاب بھی ہمیشہ ہی رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا، والعیاذ باللہ۔ تو یہ رسول خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اللہ فرماتے ہیں میں نے رسول کیوں بھیجے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے رسول اس لیے بھیجے، وہ پچھلے انبیاء و رسول ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یہ جو پورا سلسلہ ہے انبیاء و رسول کا، یہ اس لیے ہے تاکہ یہ کہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت رسولوں کے بعد، یعنی تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں پر حجت تمام ہو جائے، کوئی حجت باقی نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں تو چاہتا تھا کہ میں آپ کی عبادت کروں، میں تو آپ کی بات ماننا چاہتا تھا لیکن مجھے پتہ نہیں تھا، مجھ تک دعوت نہیں پہنچی۔ اللہ نے رسولوں کے ذریعے رسولوں کو بھیج کر اللہ نے حجت تمام کر دی ہے۔ اب رسولوں کے بعد اور رسولوں کا پیغام پہنچنے کے بعد اب کسی پر کوئی حجت باقی نہیں رہتی۔ کسی کو یہ پتہ لگ جائے کہ رسول آئے تھے، فلاں نے رسول کا دعویٰ، رسالت کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، فلاں نبی نے دین اسلام اللہ کی تعلیمات پیش کیں، اب کوئی اس کو مانتا ہی نہیں، کوئی کان نہیں دھرتا، تو یہ پھر اس کی کمبختی، اس کی بغاوت، اس کی ضلالت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے آنے کے بعد اگر کوئی یہودی، کوئی عیسائی جس تک میرے آنے کی اطلاع پہنچ گئی، اگر وہ اس پر ایمان نہ لایا جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ تو یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہے اور پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے بھی یہی بات تھی۔ تو اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہو جاتا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کوئی بندہ اللہ کے کچھ رسولوں پر ایمان لے آئے، حضرت موسیٰ پر، حضرت عیسیٰ پر، تو پھر آگے ضرورت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی، قرآن پر ایمان لانے کی۔ ایک بندہ یہودی عیسائی رہتے ہوئے بھی اگر وہ نیک ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ جنتی ہو سکتا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من احد یسمع بی من هذه الامہ، نہیں ہے کوئی شخص جو میرے بارے میں سن لے اس امت میں سے، ولا یہودی ولا نصرانی، نہ کوئی یہودی نہ کوئی عیسائی، کوئی شخص جو یہودی ہو، عیسائی ہو یا دیگر لوگ، جو میرے بارے میں سن لے پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے، ولا یؤمن بی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے، الا دخل النار، وہ آگ میں داخل ہوگا۔ نصرانی کے آگے کون سا لفظ ہے؟ ولا یؤمن بی، پھر مجھ پر ایمان نہ لائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایک، پہلے کوئی ایک کہا، پھر یہودی اور عیسائیوں کو مزید شامل کیا، کہ یعنی مراد یہ ہوا کہ یہودیوں عیسائیوں کے علاوہ کوئی سن لے، مسلمانوں میں سے، مجوسیوں میں سے، ہندوؤں میں سے، اور کوئی یہودی کوئی عیسائی، کوئی بھی یہودی عیسائی یا دیگر لوگ اس امت میں سے جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن لے پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ میں کہنے لگا این تصدیقها فی کتاب اللہ، یہ جو حدیث ہے قرآن میں بھی یہ بات موجود ہے۔ حضرت ابن عباس بہت بڑے مفسر تھے قرآن کے، کہنے لگے کہ میں نے جب یہ حدیث سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان سنا، میں تلاش کرتا رہا کہ قرآن میں
اس جیسی کوئی آیت ہے کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے وہ آیت پا لی قرآن کریم میں بھی آیت موجود ہے اس سے ملتی جلتی. وہ کیا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ. یہ سورہ ہود کی آیت ہے، سورہ ہود آیت نمبر 17، کہ جو بھی کفر کرے گا اس کا، قرآن کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، من الاحزاب کی تمام گروہوں میں سے، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو آگ اس کا ٹھکانہ ہے. تو سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت اور یہ حدیث ایک معنی میں. تو نبی و رسول آتے ہیں حجت تمام کرنے کے لیے. جب تک کسی شخص پر رسول کی دعوت نہ پہنچے، اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام نہ پہنچے، تو اس وقت تک اس شخص کو عذاب نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں. تو رسول آئے بغیر، کسی شخص تک رسول کی تعلیمات پہنچے بغیر عذاب نہیں ہو سکتا. لیکن رسول آنے کا مطلب سمجھ لیجئے، رسول آنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص کے پاس رسول چل کر جائے، یا ہر شخص رسول کے زمانے میں ہو. رسول کی تعلیمات پہنچ، ہاں، رسول پہنچے یا رسول کی تعلیمات پہنچیں، وہ رسول اس زمانے میں موجود ہوں یا رسول اس زمانے میں موجود نہ ہوں. مثلا آج کسی شخص پر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطلاع پہنچ گئی، آپ کی تعلیمات پہنچ گئی، دین اسلام کا پتہ لگ گیا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے طریقے سے اسلام پہنچائیں. کسی شخص تک یہ بات جتنی بھی پہنچ گئی، اب آگے اس کا خود فرض بنتا ہے کہ وہ اب آگے مزید تحقیق کرے اور وہ اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے وہ تلاش کرے، محنت کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہمیں کسی مدعی نبوت کے بارے میں پتہ لگے کہ اس نے دعویٰ کیا ہے، ہمیں اس کے بارے میں ہمیں تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی، کوئی اس سے مغالطہ نہ ہو جائے کسی کو کہ جی وہ تو اگر یہودیوں عیسائیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، تو ہمیں بھی پھر جو دیگر مدعی نبوت ہیں ان کے بارے میں چلو تحقیق کر لیں، کم از کم ہمیں کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا بھی چکے ہیں، اور قرآن کریم کی بھی کئی آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا، رسالت کا دروازہ بند ہو گیا ہے. اب یہ نبوت و رسالت کی شاندار عمارت مکمل ہو چکی ہے. اب مزید کسی نبی کی، مزید کسی کتاب کی، مزید کسی وحی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تا قیامت ہیں، وہ تمام انسانیت کے لیے آپ کے دور کے، اور وہ تا قیامت ہے. اب مزید کسی نبوت کی، کسی نبی کی اور کسی کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ کوئی ان پر نئی وحی ہو، نئی کتاب ہو، وہ اپنی شریعت لاگو کریں، وہ اس لیے نہیں آئیں گے. وہ تو اللہ کا وعدہ ہے، وہ قیامت کی نشانی کے طور پر آئیں گے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر وہ عمل فرمائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر تورات پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ یہ تورات تحریف شدہ ہے، یہ تورات چھوڑو، اگر یہ تورات اصل بھی ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر آپ نے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام جن پر تورات نازل ہوئی، اگر وہ آ جائیں تو ان کی پیروی بھی آج وہ تمہیں فائدہ نہیں دے گی. وہ تمہیں ان کی پیروی تو فائدہ دینا درکنار، حضرت موسیٰ بھی اگر آج آ جائیں انہیں بھی میری پیروی کرنی پڑے گی، وہ بھی میری پیروی کر کے جنت میں جائیں گے. ما وسعہ الا اتباعی، کوئی ان کی پیروی کرے وہ تو بہت دور کی بات ہے، انہیں خود میری پیروی کی ضرورت ہوگی. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس لیے نہیں آئیں گے کہ لوگ ان کو نبی سمجھ کر، وہ انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی ضرورت ہوگی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، آپ ہی شریعت کو نافذ کریں گے. تو کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے. جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس سے بڑا دجال اور کذاب کوئی نہیں ہے. بہرحال جی، اللہ کو پتہ ہے، ہم کوئی دعویٰ نہیں کرتے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، اور ہم یہ انکار بھی نہیں کرتے، اللہ کو پتہ ہے. تو رسول آنے کے بعد حجت تمام ہوتی ہے. رسول نہ آئے یا رسول کی دعوت جس تک نہ پہنچے اس پر حجت تمام نہیں ہوتی. اور یہ کہنا کہ جی حجت تب تمام ہوگی جب میرے سامنے پوری حقیقت حال واضح ہو جائے گی، پوری تفصیلی حقیقت حال واضح ہونا یہ ضروری نہیں ہے. کسی شخص تک اطلاع پہنچ جائے،
دیکھیے یہاں یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ ذرا کافی غور طلب ہے. ما سمع بی ما من احد یسمع بی، کوئی شخص جو میرے بارے میں سن لے، اب اس کی خود ذمہ داری بن جاتی ہے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اپنی دنیا سنوارنے کے لیے اب اسے تحقیق کرنی ہے. اگرچہ امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ امت مسلمہ دعوت کا کام کرے اور پورا پیغام پہنچائے آگے. جس شخص تک جو ہے وہ یہ پہنچ جاتا ہے اسلام کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں، اب اس کی اپنی ذمہ داری ہے. اور آج کون ہے جس تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، جس نے اسلام کے بارے میں نہیں سنا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں سنا؟ تقریباً ہر ایک نہیں، 100% لوگوں نے سن لیا ہے. اور اگر فرض کر لیا جائے کہ کسی نے واقعی آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا ہی نہیں، دین اسلام کے بارے میں سنا ہی نہیں، جو تصور کرنا بھی محال ہے، اگر کوئی ایسا ہے تو اس پر حجت تمام نہیں ہوئی، اگر وہ فوت ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی اور انداز سے امتحان لے کر ان کی جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا. واللہ تعالیٰ عالم. وہی معاملہ ان کے ساتھ ہوگا جیسا مشرکین کے بچوں کے ساتھ ہوگا. جو مسلمانوں کے بچے ہیں جو بالغ نہیں ہوئے، جوان نہیں ہوئے، اگر وہ فوت ہو جائیں تو وہ جنتی ہوتے ہیں. اور جو کفار کے بچے ہیں اگر وہ بچپن میں فوت ہو جائیں بالغ ہونے سے پہلے تو اگرچہ بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے لیکن ماں باپ اس کی فطرت کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ماں باپ غیر مسلم ہوں تو ایسے بچوں کے بارے میں راجح رائے یہی ہے، واللہ عالم. بعض لوگ کہتے ہیں مشرکین کے بچے بھی جنت میں ہیں، بعض کہتے ہیں مشرکین کے بچے جہنم میں ہیں، مختلف دلائل ہیں. راجح قول یہی ہے کہ مشرکین کے بچے ان کا بھی قیامت کے دن امتحان ہوگا. تو اسی طرح جس شخص تک تعلیمات نہیں پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اسلام کے بارے میں، اگر فرض کر لیا جائے، اگرچہ بڑا مشکل ہے اس کو فرض کرنا، اگر فرض کر لیا جائے تو اس کا معاملہ بھی مشرکین کے بچوں کی طرح ہوگا. کہا جاتا ہے واللہ عالم بعض روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ قیامت کے دن ایک آگ ہوگی، اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس آگ میں چھلانگ لگا دو اللہ کے حکم کے مطابق. جو چھلانگ لگا دے گا وہ آگ نہیں ہوگی اصل میں، تو اس کے مطابق پھر اس کا معاملہ ہوگا. حکم ماننا پڑے. جی اصل چیز تو ہے کہ اللہ کی بات ماننا اور نہ ماننا. اور اصل میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ تو علام الغیوب ہے. اللہ کو تو اس امتحان کے بغیر بھی پتہ ہے کہ کون قلب سلیم کا مالک ہے، کون قلب سلیم کا مالک نہیں ہے. یہ جو عملی کام ہوتا ہے، یہ جو امتحان ہونا ہے اس قسم کا، یہ جو دنیا میں امتحان ہو رہا ہے ہمارا، یہ صرف ہمارے لیے ہوتا ہے، حجت پوری کرنے کے لیے. اللہ کو تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے پتہ ہے کہ ہم قلب سلیم کے مالک ہیں کہ نہیں، اور ہم جنتی ہیں کہ نہیں، ہم جہنمی ہیں کہ نہیں. اللہ کو تو ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور ہم خیر و شر میں سے کیا اختیار کریں گے. اور اگر کوئی خیر اختیار کرتا ہے، اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے اس نے خیر اختیار کرنی ہے اور اس نے اس کے نتیجے میں جنت میں جانا ہے. اور اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر فلاں شخص خیر اختیار نہ کرتا تو کیا کرتا اور وہ کہاں جاتا، کیا اس کا انجام ہوتا. اللہ کو تو ہر بات کا پتہ ہے. یہ دنیا ساری کیوں ہے اور یہ سارا آزمائش جس میں کھرا کھوٹا الگ ہوتا ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے، یہ ہمارے لیے اور ہمارے اطمینان قلب کے لیے ہے. یہ جو امتحان بھی ہوگا قیامت کے دن جو میں بات کر رہا ہوں، یہ اللہ کے لیے نہیں ہوگا. اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے. اللہ تو اس امتحان کے بغیر بھی کسی کو جنت میں ڈال دیں، کسی کو جہنم میں ڈال دیں. تو یہ صرف لوگوں کے اطمینان کے لیے اور حجت پوری کرنے کے لیے ہوگا، لوگوں کے لیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر، تو جو نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی تو مطلب شک میں ہوں گے نا کہ ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں کس طرح، تو مسلسل پہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح بھی ہمیں جہنم کی آگ سے دیکھیے، بچ کر لے. یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کیا تھا. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ ایک شخص لمبا عرصہ جو ہے وہ نیک عمل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے، وہ گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور گناہ پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے تو وہ آگ میں داخل ہو جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ ایک شخص گناہ کرتا رہتا ہے 70 سال، حتیٰ کہ تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے، وہ نیکی کرنا شروع کرتا ہے اور پھر اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ پھر
اگر ہمارا جنت جہنم پہلے ہی طے ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ تو پھر ہم محنت کیوں کریں؟ تو آپ نے پھر فرمایا تھا کل میسر لما خلق له. اے لوگوں یاد رکھو کہ اس میں حدیث پہ الفاظ ہے تم عمل کرو. انسان کو عمل کرنا چاہیے نیک، اور انسان کو اللہ سے جس میں آپ نے کہا دعا کرنی چاہیے، اور ہر بندہ اس سے وہی عمل وہ کرے گا، وہ عمل اس کے لیے آسان ہوں گے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا. اور دیکھیے اس کی بنیاد بھی اصل میں انسان کا فیصلہ بنتا ہے. یعنی اگر ایک انسان سچائی کو اختیار کرتا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے، ایک انسان سچائی کو اختیار کرتا ہے تو آگے اس کے لیے سچائی اور نیکی آسان ہو جاتی ہے. اور ایک انسان جو ہے وہ گمراہی کو اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے پھر گمراہی اور ضلالت اور کفر اور بدعات یہ چیزیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. ہم نے پڑھا ہے سورہ اللیل میں اور قرآن کریم کی دیگر آیات میں بھی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے، کلمہ طیبہ کی یا دیگر اچھی باتوں کی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نیکی اور دین کا رستہ، نیکی کا رستہ آسان کر دیتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ. اور جو بخل کرتا ہے اور بے نیازی کا مظاہرہ کرتا ہے، استغنا کا مظاہرہ کرتا ہے اور اچھی بات کلمہ طیبہ وغیرہ کو جھٹلاتا ہے، تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. ہم اس کے لیے جہنم کا رستہ، کفر کا رستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. ہمارا کام کیا ہے کہ ہمارا کام ہم عمل کریں، ہم نیک عمل کریں، نیک عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعائیں کریں. انشاءاللہ دیکھیے ایک بندہ قلب سلیم کا مالک ہے اور ایک بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اور ایک بندہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، وہ کبھی وہ بدبخت نہیں ہوگا، کبھی وہ شقاوت کا شکار نہیں ہوگا، کبھی بدبخت نہیں ہوگا. بدبخت وہی ہوگا جو اصل بدبخت ہے. یہ بات یاد رکھیے. دیکھیے بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جو بندہ نیکی کرنا چاہتا ہے کبھی نیکی کرنے والا محسوس نہیں کرے گا مجھے کسی نے نیکی کرنے سے روک دیا ہے. یہ کتنی بڑی دلیل ہے. ہم اپنے اوپر نیکی کے راستے خود بند کرتے ہیں. ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا پوری زندگی، اب وہ سمجھے گا کہ قیامت کہ میری موت کے قریب میں بڑھاپے میں نیک بن جاؤں گا، مجھے خاتمہ بالخیر نصیب ہو جائے گا، پوری زندگی وہ گناہ کرتا رہے. ایسا نہیں ہوتا. کئی ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ پوری زندگی وہ نیک اعمال نہیں کرتے، لیکن آخری عمر میں انہیں نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے. ان کی پوری زندگی میں کوئی نہ کوئی ان کے ایسے عمل ہوتے ہیں کہ جن عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انہیں ان کا شرح صدر کرتے ہیں، اور ان کے اندر کوئی ایسی تڑپ، کوئی ایسی لگن ہوتی ہے کہ وہ نیکی کو قبول کرتے ہیں. اور ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، بدبخت ہی کہنا چاہیے، پوری زندگی ظاہراً نیک اعمال کر رہے ہیں لیکن ان کی بدبختی ان پر غالب آ جاتی ہے اور وہ موت کے قریب گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ان کا خاتمہ بھی شر ہوتا ہے. اصل میں وہ نیک ہوتے نہیں ہیں، ان کی ساری نیکی وہ ظاہری ہوتی ہے. جب میں اکثر میں غور کرتا ہوں شیطان پر. دیکھیے شیطان ظاہراً کتنا نیک تھا. کیا خیال ہے اللہ نے اس کی نیکی کا دھیان نہیں کیا، اللہ نے اس کی نیکی کی قدردانی نہیں کی. اللہ نے تو اس کو فرشتوں کے ساتھ جگہ دی. وہ بدبخت تھا اصل میں خود ہی. اس پر اس کی اپنی بدبختی کی مار پڑی اور اس نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کی بات کا انکار کیا. اور آپ دیکھیے کہ پھر اس کی بدبختی کتنی زیادہ نکلی. کہنے کو تو ہم کہتے ہیں ایک ہی گناہ کیا اس نے ایسے میں ایک گناہ نہیں کیا. پھر آپ دیکھیے کہ کتنا وہ اللہ کے سامنے مقابلے میں کھڑا ہو گیا اور پھر اب وہ کس طرح کر کے وہ اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے اور اللہ کے مد مقابل نیک عمل کرنا اور صحیح گمان کرنا، اللہ پر صحیح گمان کرنا. اور انسان کو نیک عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے اور کبھی اپنی نیکی پر، اپنے عمل پر مان نہیں کرنا چاہیے. انسان کے نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال، میرا تو کوئی. اور جو بندہ اللہ کے جتنا قریب ہوتا رہتا ہے وہ جتنا نیکی کرے وہ اتنا اس کو احساس ہوتا رہتا ہے کہ میری کمی ہے، میری کوتاہی ہے، میری کمی ہے، میری کوتاہی ہے. اس کے نزدیک اس کا گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ بہت بڑا ہوتا ہے. اور جو بندہ اللہ سے جتنا دور ہوتا ہے وہ اتنا غافل ہوتا ہے، اللہ سے بھی، اپنے آپ سے بھی، آخرت سے بھی، ہر چیز سے وہ غافل ہوتا ہے اور وہ غفلت کی وجہ سے تباہ و برباد ہوتا ہے. اور جو بندہ اللہ سے غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کے دین سے، تو اس پر شیطان مسلط ہو جاتے ہیں. وہ مزید دور ہوتا رہتا ہے اور یہ مزید جو دین سے دور ہوتا ہے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. بہرحال موضوع بہت لمبا ہے اور اس موضوع پر آپ بہت دفعہ تفصیل سن چکے ہیں،
تو ایک بات بس ذہن میں رکھیے، کبھی آپ کو تقدیر کا مسئلہ تنگ کرے، کبھی انسان کو تنگ کرتا ہے، ایک چیز یاد رکھیے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جو انسان کے دل میں خیر ہے نا، جو قلب سلیم کا مالک ہے، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، جس کے دل میں خیر ہے۔ جس کے دل میں خیر نہیں ہے، وہ جتنی بھی نیکی کر رہا ہے، وہ نیکی اللہ کے لیے تو کر ہی نہیں رہا، وہ تو ظاہری سی اس کی نیکی ہے۔ ایسی ظاہری سی نیکی بہت سے لوگ کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، والیاذ باللہ۔ جس کے دل میں خیر ہے اور سچی طلب ہے، کبھی نہ کبھی اس کو ہدایت ملے گی انشاءاللہ، اور اسے توفیق ملے گی۔ تو بہرحال فرمایا کہ رسول بشارتیں دینے والے اور ڈرانے والے، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت رسولوں کے بعد۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہیں اللہ تعالیٰ بہت غالب، بہت حکمت والے۔ اللہ غالب بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، اللہ کے سارے فیصلے حکمت والے بھی ہیں۔ اور یہ دونوں صفات کو جمع کریں تو اکثر جو لوگ غالب ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، وہ حکمت والے نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ جتنے غالب ہیں، اللہ اتنے حکیم بھی ہیں، اتنی حکمت کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اللہ فیصلہ فرماتے ہیں۔ فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا، لیکن اللہ تعالیٰ گواہ ہے ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا آپ کی طرف۔ اگر کسی کو شک ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں کسی کو شک ہو، تو گواہی کی اس کو ضرورت ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی گواہ ہے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی گواہ ہے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر بھی گواہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی گواہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ امت کے سامنے پیش کیا ہے، وہ اللہ کا پیغام پیش کیا ہے۔ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا امت کے سامنے، سنت پیش کی، تو جو اللہ سے منزل من اللہ چیزیں ہیں وہ پیش کی ہیں، اللہ اس پر بھی گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی گواہ ہیں کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے وہ اللہ نے اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ سب سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سوال کرتے ہیں سورہ انعام میں، قل ای شیء اکبر شہادہ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہو سکتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو قل اللہ شہید بینی و بینکم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ پھر اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ اور اللہ نے گواہی کہاں دی ہے؟ اللہ تو ہم سے ہم کلام ہوتے ہیں لوگوں سے اپنی کتاب کے ذریعے، تو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ گواہی دی ہے۔ کوئی بندہ کہ جی یہ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا تو اللہ نے چیلنج کیا ہے۔ اگر کسی بندے کو یہ شک ہے کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے اور یہ انسانی کلام ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پوری دنیا مل کر اس جیسا کلام لے آئے، اس جیسا کلام کی بجائے اس جیسی ایک صورت لے آئے۔ جب پوری دنیا مل کر اور سارے مشرکین، سارے کفار اور ان مشرکین کے شرکا، جن، ساری مخلوقات اگر اللہ کے علاوہ اگر مل جائیں، وہ سب مل کر اس قرآن جیسا قرآن اور اس قرآن جیسی 10 صورتیں اور اس قرآن جیسی ایک صورت نہیں لا سکتے، تو یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے سورج کی طرح کہ یہ اللہ کا کلام ہے، انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔ کسی کو شک ہے، دعویٰ ہے انسانی کلام ہو سکتا، تو اللہ فرماتے ہیں تم سب مل کر اس جیسا کلام بنا کے لے آؤ۔ تو جب اس جیسا کلام نہیں بن سکتا تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ نے اس کلام کے اندر کتنی جگہ گواہی دی ہے۔ یہاں بھی اللہ گواہی دے رہے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کسی کی گواہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے اس پر جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ اللہ اپنی وحی پر گواہ ہیں کہ وہ وحی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ گواہ ہیں قرآن پر کہ وہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، اور اللہ نے اس کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے۔ انزلہ بعلمہ، اس نے نازل کیا اس کو علم کے ساتھ۔ اللہ نے قرآن کی حقانیت کی گواہی بھی دی ہے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی گواہی بھی دی ہے، جگہ جگہ قیامت کی حق ہونے کی اللہ نے جگہ جگہ گواہی دی ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قرآن حکیم کی قسم، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اور اس قسم کے گواہیاں قرآن کریم میں جگہ جگہ موجود ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ اس پر بھی گواہ ہیں کہ منافق جھوٹے ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ کو اللہ کی گواہیاں ملیں گی، تو اللہ سے بڑھ کے گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟
اللہ نے تو توحید پر اللہ گواہ ہیں، اللہ اپنی وحدانیت پر اللہ سے بڑھ کر کون گواہ ہے؟ اللہ گواہ ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ یہ ساری گواہیاں کہاں ملیں گی؟ ہمیں قرآن میں ملیں گی۔ قرآن بڑا پڑا ان گواہیوں سے، اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑی گواہی یہی ہے دین اسلام کی، قرآن کی حقانیت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حقانیت کی، جس میں قرآن کے ساتھ ساتھ سنت بھی شامل ہے۔ قرآن کریم ہی بار بار ہمیں اللہ کی اطاعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ گواہ ہے ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا آپ کی طرف، انزلہ بعلمہ، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے اپنے علم کے ساتھ، والملائکۃ یشہدون، فرشتے بھی گواہ ہیں اس پر۔ ہمیں کیسے پتہ لگا؟ قرآن سے، اللہ کی اس بات سے۔ اللہ بھی گواہ ہے، فرشتے بھی گواہ ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، فرشتوں کی گواہی کی ضرورت رہ نہیں جاتی اللہ کے بعد، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی گواہ ہیں۔ اس میں فرشتوں کا ایک اعزاز، فرشتوں کا ایک مقام بیان ہوا ہے۔ ان باتوں پر صرف اللہ گواہ نہیں ہے، اللہ کے فرشتے، اللہ کی تمام مخلوقات ان چیزوں پر گواہ ہیں، نیک لوگ بھی اس پر گواہ ہیں۔ اللہ کی گواہی کے بعد ویسے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں رہتی۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ گواہ۔ اب یہ تو دلائل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کے سچے رسول ہونے کے اور آپ کی کتاب کے سچے ہونے کے۔ پچھلی آیت میں، آیت نمبر 162 میں 63 میں اللہ نے بتایا کہ جس طرح باقی رسولوں پر ہم نے وحی کی، اس طرح آپ پر وحی کی تو آپ کی رسالت ثابت ہوئی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ گواہ ہے کہ جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، اللہ نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت ہو گئی، جب قرآن کریم کی حقانیت ثابت ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ۔ قرآن اور حدیث جب دونوں صحیح ثابت ہو گئے، اب جو کفر کرے گا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے، بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ اب بھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانے، اب بھی جو اللہ کی کتاب کو، قرآن کریم کو اللہ کی کتاب نہ مانے، تو اس سے بڑی پھر گمراہی اور ضلالت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ اپنا دشمن خود ہی ہوا ہے۔ ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے ظلم کیا، لم يكن الله ليغفر لهم، نہیں ہے اللہ کہ اللہ انہیں معاف کرے، ولا ليهديهم سبيلا، اور نہ کہ اللہ انہیں ہدایت دے طریقہ، رستے کی۔ جو بندہ سیدھا رستہ اختیار کرنا چاہتا ہی نہیں، ہزاروں دلائل موجود ہوں، ہزاروں معجزات اور روشن نشانیاں موجود ہوں، وہ کسی روشن نشانی پر کان نہ دھرنا چاہتا ہو، اپنے آپ کا وہ خود دشمن ہوا ہے۔ تو ایسے شخص کو اللہ بھی کبھی معاف نہیں کرتے، اور ایسے شخص کو اللہ بھی رستہ نہیں دکھاتے۔ دیکھیے اللہ کس کو رستہ نہیں دکھاتے، اللہ کس کے دل پہ مہر لگاتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے دلوں پر کہ ہر چیز واضح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت واضح ہے، قرآن کریم کی حقانیت واضح ہے، آخرت کے دلائل واضح ہیں، اللہ کی وحدانیت، قرآن کریم میں سب چیزوں کے دلائل موجود ہیں، ہر چیز واضح ہے۔ اب بھی اللہ نے کتنے پھیر کر دلائل بیان کیے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی ان دلائل کو سنے ہی نہ، یا سن کر اعراض کر لے، تو پھر وہ اپنا دشمن خود ہی بنا ہوا ہے۔ ایسے لوگ تو ہدایت کے پھر مستحق ہی نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے، ایسے لوگوں کو اللہ کبھی سیدھا رستہ بھی نہیں دکھائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ دکھانا نہیں چاہتے، وہ اس لیے کہ وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جب کبھی آپ کو تقدیر کا مسئلہ تنگ کرے، ہمیشہ دل میں یہ بات سوچیں کہ اللہ ظالم نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بڑھ کر عادل کوئی نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ایک شخص ہدایت قبول کرنا چاہتا ہو اور اللہ تعالیٰ اسے وہ ہدایت نہ دیں۔ اللہ اسے ہی گمراہ کرتے ہیں جو ہدایت قبول نہیں کرنا چاہتا۔ یہ اتنی واضح بات ہے۔ ہمیشہ جب بھی آپ کے دل میں کبھی تقدیر کے بارے میں مسئلہ آئے، تو اللہ کے عدل کے بارے میں سوچیں، اللہ ذرا برابر ظلم نہیں کرتے، یہ سوچیں، اور آپ کہیں آمنت باللہ ورسولہ۔ جب کبھی شک پیدا ہو اس کی، یہ اصل میں وسوسے آتے ہیں ہمارے دلوں میں شیطان کی طرف سے۔ شیطان ہمارے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، تو ہمیں ان وسوسوں کے جواب میں اللہ کی جو صفات ہیں، عظیم صفات، ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جیسے میں نے ذکر کیا، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ عادل ہے۔ جو اللہ لوگوں جو عدل کا حکم دیتے ہیں وہ خود عدل نہیں کریں گے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، وہ اللہ خود عادل نہیں ہوں گے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ۔ جو اللہ عدل کا حکم دیتا ہے وہ خود
بے انصافی کرے گا، کبھی بے انصافی نہیں کرے گا. اس لیے کبھی اللہ کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ اللہ بے انصافی کریں گے. اور نمبر 2، جب کبھی اس قسم کے وسوسے آئیں شیطان کی طرف سے وسوسے آ جاتے ہیں. انسان کے 1000 دفعہ انسان سوچتا ہے کہ میں نے نہیں سوچنا ہے، ایسی چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں. اور یہ چیزیں صرف ہمارے ذہنوں میں نہیں آتی، ہمارے ذہنوں میں زیادہ آتی ہیں کہ ہم اللہ سے زیادہ دور ہیں. ایسی چیزیں صحابہ کرام کے ذہن میں بھی آ جاتی تھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا کہ پھر تمہارے ذہن میں ایسے خیالات آئیں تو آمنت باللہ و رسولہ پڑھ لیا کرو. آمنت باللہ و رسولہ یہ پڑھ لیا کریں کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسولوں پر مجھے ایمان ہے، مجھے اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے. اور یہ سوچیں اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھیں، کبھی اللہ کے بارے میں بد ظنی نہ کریں. تو جی پڑھ لی پچھلی آیت، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، پڑھ لی ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے، دور کی گمراہی میں جا پڑے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وظلموا اور انہوں نے ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، اللہ انہیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گے اور اللہ انہیں کبھی سیدھے رستے کی، اللہ انہیں نہیں ہدایت دیں گے رستے کی. اس رستے سے مراد سیدھا رستہ ہے. الا طریق جہنم، سوائے جہنم کے رستے کی. اللہ ایسے انکار کرنے والوں کو اور ایسے ظلم کرنے والوں کو اللہ کبھی سیدھے رستے کی ہدایت نہیں دے سکتے. جو جانتے بوجھتے قرآن کا انکار کر رہے ہوں، جانتے بوجھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہوں، جانتے بوجھتے آخرت کا انکار کر رہے ہوں، اللہ رب العالمین کا انکار کر رہے ہوں، جانتے بوجھتے اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہوں، تو اللہ ایسے لوگوں کو پھر کیسے ہدایت دیں سیدھے رستے کی؟ ایسے لوگوں کو کبھی سیدھے رستے کی تو ہدایت نہیں مل سکتی. ہاں کس رستے کی ہدایت مل سکتی ہے؟ الا طریق جہنم، مگر جہنم کے رستے کی ہدایت ضرور مل سکتی ہے، جہنم کے رستے کی رہنمائی انہیں ضرور مل سکتی ہے. خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے انہیں جہنم کی طرف لگا دیا ہے، اللہ کا ارادہ کونیہ، یہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کا انہوں نے غلط استعمال کیا، اور پھر اللہ نے ان کی مرضی اور ان کی منشا کے مطابق جہاں وہ لگے اللہ نے ان کو وہیں لگا دیا. اب اللہ نے ان کو جہنم کا رستہ دکھا دیا، سیدھا رستہ دیکھنے کے تو وہ قابل نہیں ہے، تو وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ہے یہ چیز اللہ پر بہت آسان، اللہ پر یہ چیز بہت آسان ہے کہ جو اللہ کا نافرمان ہے اللہ اسے بدترین سزا دیں. کچھ لوگ بعض دفعہ، یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ خواہشات کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جی اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ کبھی سزا نہیں دیں گے، اللہ اتنی سخت سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ بھئی اگر اللہ اتنی سخت سزا نہیں دے سکتے تو اللہ نے جہنم بنائی کیوں ہے؟ اللہ اتنی سخت سزا دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں. ہاں اللہ اس شخص کو کبھی بھی نہیں دیں گے کہ جو قلب سلیم کا مالک ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو. اس کے لیے تو سزا چھوڑیں، اس کے لیے تو ایک جنتیں، دو جنتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ سزائیں اس بدبخت کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، جو اللہ کے ساتھ مقابلہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے. تو اللہ ایسے شخص کو ضرور سزا دے سکتے ہیں اور اللہ اسے ضرور سزا دیں گے. اللہ کا نافرمان اور اللہ سے ہر قسم کا مقابلہ کرنے والا اور اللہ اور رسول سے جنگ کرنے والا، وہاں سے وہ جنگ کر رہا ہو اللہ اور اللہ کے رسول سے، اور وہاں سے اس خواہش میں مبتلا ہو کہ اللہ کبھی مجھے سزا نہیں دیں گے. اللہ سزا دیں گے اور اللہ پر یہ چیز بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے. تو آپ یہ کئی دفعہ دیکھیں گے کہ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ جہنم کا اور جہنم کے سخت عذاب کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پر یہ چیز آسان ہے، تاکہ کسی بدبخت کو، کسی کافر کو، کسی اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اتنی سخت سزا کیسے دے سکتے ہیں. اللہ اتنی سخت سزا بالکل دے سکتے ہیں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ جتنے غفور الرحیم ہیں اپنے ماننے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، اتنے ہی اللہ انتقام بھی لینے والے ہیں. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو میرے بارے میں خبر دیجیے کہ میں غفور الرحیم ہوں. کس کے لیے؟ جو اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت کا طالب ہے. وان عذابی هو العذاب العلیم، اور یہ خبر بھی دیجیے کہ میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے. یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے، اور اللہ جب عذاب دے گا تو پھر اللہ کے جیسا عذاب تو کبھی کسی نے کسی کو نہیں دیا ہوگا. تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے انسان اپنے دل میں یہ تصور کرے کہ اللہ غفور الرحیم ہے،
کوئی پرواہ نہیں ہے، تو یہ شیطان کا دھوکہ اور شیطان کی خواہشات ہیں، جن خواہشات میں شیطان نے یہود کو مبتلا کیا، اور جن خواہشات میں شیطان جاہل لوگوں کو، ان پڑھ لوگوں کو مبتلا کرتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، ان میں ایسے ان پڑھ بھی ہیں، کتاب تو جانتے نہیں ہیں، خواہشات بہت زیادہ ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ایسے لوگ صرف ظن و تخمین کرتے ہیں، وہم و گمان، ان کے دلائل کوئی نہیں ہے، بس ایک گمان ہے۔ تو ایسے گمان میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مخاطب کیا کہ جنت نہ تمہیں تمہاری خواہشوں سے ملے گی، نہ اہل کتاب کو ان کی خواہشوں سے ملے گی۔ جنت میں جانے کے لیے یہ خواہشات کام نہیں آتی، اللہ سزا نہیں دیں گے، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ جنت میں جانے کے لیے اللہ غفور الرحیم تو ہیں، اللہ سے اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت کو اللہ سے مانگنا ہوگا اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ ہمیں ہماری توقع سے بڑھ کر دیں گے، لیکن اگر ہم اللہ کی طرف پلٹیں گے نہیں، اللہ سے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے اور پھر اللہ سے امیدیں باندھ لیں گے، تو یہ شیطانی وسواس ہیں، والعیاذ باللہ۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو تحقیق آ چکا تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ۔ جو نہیں مانتا نہ مانے، اللہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا ہے اور برحق رسول ہیں، سچے رسول ہیں۔ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیرا لکم، بس تم ایمان لے آؤ تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ تم ایمان لے آؤ، یہ تمہارا ایمان لانا تمہارے حق میں بہتر ہے، اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، اللہ کو نہیں ہے اس کا فائدہ۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو، انکار کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بس بے شک اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر تم کفر کرو گے تو اس کا نقصان اللہ کو نہیں ہے، اسلام کو نہیں ہے، اس کا نقصان تو اسی شخص کو ہے، اللہ تو بے نیاز ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی ہے، زمین و آسمان کے سارے خزانے، ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے تمہاری، اگر تم ایمان نہیں لاتے تو اللہ کو تمہاری پرواہ ہی نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہیں اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے، بہت حکمت والے۔